بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم مشق کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے مشق کے ابتدائی 2 سوالات کے جوابات لکھے تھے۔ امید ہے کہ آپ نے بھی اسی طرز پر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ نے اپنی اپنی کاپیوں میں نہ صرف لکھ لیا ہوگا بلکہ اپنے والدین یا بہن بھائی میں سے کسی کو بھی چیک بھی کرا دیا ہوگا۔ بیٹا کوشش تو یہ کریں کہ آپ کسی بڑے کی نگرانی میں بیٹھ کر کام کریں، لیکن اگر وہ مصروف ہیں تو آپ کم از کم اتنا ضرور کر لیں کہ آپ جو بھی کام کریں ان کے علم میں ضرور لے آئیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اور اسی طرح اگر کوئی غلطی وغیرہ وہ بتاتے ہیں تو آپ ان غلطیوں کو بھی درست کر لیں۔ ہم تیسرے سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں بیٹا۔ تیسرا سوال کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 9 پر آپ کو تیسرا سوال ملے گا۔ مشق کے پہلے سوال کے تحت تیسرا جز ہے، اسی کو میں نے تیسرا سوال قرار دیا ہے آپ کے لیے۔ سوال ہے، قمر کے 2 ٹکڑے کرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ قمر کے 2 ٹکڑے کرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بورڈ پہ دیکھیے گا۔ جی بیٹا سوال آپ کے سامنے واضح ہے۔ سوال میں نے پہلے پڑھا، آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ قمر کے 2 ٹکڑے کیے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بیٹا اس کا ذکر شاعر احمد رضا خان مرحوم نے نعت کے مقطع میں کیا ہے۔ ذرا مقطع سماعت فرمائیے، میں مقطع بتا رہا ہوں۔ مقطع یعنی کہ نعت کا آخری شعر۔ جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ نعت کا مقطع ہے جس میں شاعر نے اس کا ذکر کیا ہے۔ قمر کہتے ہیں چاند کو۔ قمر کے 2 ٹکڑے کیے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ فرما کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ میں تھوڑی سی تفصیل اس واقعے کی آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ دراصل تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ڈھیر سارے معجزات عطا کیے گئے ہیں، لیکن ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے اور جتنے معجزات عطا کیے گئے اللہ کی جانب سے، اتنے معجزات کسی بھی پیغمبر کو نہیں عطا ہوئے۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آزمانے کے لیے چیلنج کیا کہ اگر آپ واقعی پیغمبر ہیں تو آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ کر یوں اس طرح، آپ کو نظر آ رہا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، اس طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ اس طرح اشارہ فرمایا یوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس اشارہ فرمانے سے اللہ کے حکم سے وہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور نہ صرف وہ 2 ٹکڑے ہوا بلکہ بکھر بھی گیا۔ چاند کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر مشرق کی جانب چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا ٹوٹ کر آسمان میں ہی مغرب کی جانب چلا گیا، اور پھر پوری رات چاند اسی شکل میں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر کئی مشرکین نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ اچھا بیٹا، اس واقعے کی تحقیق اب سے کچھ عرصہ قبل انگلینڈ کے سائنسدانوں نے کی، اور انہوں نے جب چاند کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ چاند پر ایک دراڑ ہے، ٹوٹنے کا ایک نشان ہے، ایک بہت بڑی دراڑ ہے، اور وہ دراڑ پورے چاند پر پھیلی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اس سے نتیجہ اخذ کیا کہ مسلمان جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معجزہ بیان کرتے ہیں،
یہ معجزہ واقعی حقیقت ہے، ضرور کبھی نہ کبھی یہ چاند ٹوٹا تھا، جس کی علامت آج بھی اس چاند پر دراڑ کی شکل میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اسی واقعے کی جانب شاعر نے اشارہ فرمایا ہے۔ میں اس سوال کا جواب بورڈ پر لکھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ بیٹا سوال کا جواب اب آپ کے سامنے ہے۔ جواب میں نے آپ کے لیے لکھا ہے یہاں پر، قمر کے 2 ٹکڑے کیے سے شاعر کی مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے چاند کی جانب اشارہ فرمایا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں، دیکھ لیجئے۔ قمر کے 2 ٹکڑے کیے سے شاعر کی مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے چاند کی جانب اشارہ فرمایا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے یہ جواب اسکرین پر سے نوٹ کرنا ہے اور اسی طرح اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر واضح الفاظ میں دکھا دوں آپ کو۔ ٹھیک ہے، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ چوتھا سوال مع جواب کے آپ کی نظروں کے سامنے ہے اس وقت۔ چوتھا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے کسوں کی مدد کس طرح کرتے تھے؟ سوال میں پھر دوہرا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے کسوں کی مدد کس طرح کرتے تھے؟ بے کس کسے کہتے ہیں بیٹا؟ یہ بات میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی۔ بے کسوں یہ جمع ہے، اس کا واحد بے کس ہوتا ہے۔ بے کس اسے کہتے ہیں جس کا کوئی نہ ہو، یعنی جس کا کوئی سہارا، کوئی وارث نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں اسے ضرورت مند کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بے سہارا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور بے سہارا کے لیے اور اسی طرح ضرورت مند کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، دونوں معنوں میں۔ تو جواب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ضرورت مند اور محتاج کی فکر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ضرورت مند اور محتاج کی فکر کرتے اور اس کی ضرورت پوری فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ضرورت مند اور محتاج کی فکر کرتے اور اس کی ضرورت پوری فرماتے۔ جواب کے تحت 2 لفظوں پہ غور کیجیے گا۔ یہ جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے اسے عام طور پر فکر پڑھا جاتا ہے۔ یہ لفظ فکر نہیں ہے بلکہ یہ فکر ہے، فکر۔ اور اسی طرح محتاج لفظ دیکھیے، محتاج کسے کہتے ہیں؟ محتاج جس کو کوئی بھی احتیاج ہو، یعنی کوئی بھی ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں دیکھیے لفظ پوری، تو دیکھیے ضرورت چونکہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ اس کے مطابق مؤنث لفظ آیا ہے۔ ضرورت پوری کرنا ہوتا ہے، ضرورت پورا کرنا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ضرورت پوری کی جاتی ہے، ضرورت پورا کیا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے یہاں جملہ لکھا ہے، ہر ضرورت مند اور محتاج کی فکر کرتے اور اس کی ضرورت پوری فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح سوال نمبر 4 اور اس کا جواب آپ پر واضح ہوا۔ آپ اسی طرح اپنی اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے۔ میں سوال نمبر 5 کی جانب آپ کو لیے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، 5واں سوال اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو راہ دکھائی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو راہ دکھائی، یعنی کن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ دکھائی۔ اچھا بیٹا، راہ دکھائی سے یہاں کیا مراد ہے؟ راہ دکھانا سے یہاں مراد ہے ہدایت دینا، نیکی کی تلقین کرنا، کلمہ اسلام پڑھانا، توحید کی تعلیم دینا اور جہالت سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لانا۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوال آپ سمجھ گئے اچھی طرح۔ اب ہم جواب کی جانب بڑھتے ہیں، جواب پہ توجہ دیجیے گا۔ جناب من، جواب آپ کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 5 کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی راہ دکھائی جو جہالت اور گمراہی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی راہ دکھائی جو جہالت اور گمراہی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح آپ کے 5 سوالوں کے جواب مکمل ہوئے۔ کل میں نے آپ کو سوال نمبر 1 کے تحت 2 اجزاء کے جواب لکھوائے تھے، جن کو میں نے خود سے سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 کے طور پر واضح کیا تھا۔ آج مزید 3 اجزاء کے جواب آپ پر واضح کر دیے ہیں، سوال نمبر 3، 4 اور 5۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ مزید ان تینوں سوالوں کے جواب بھی لکھ لیں گے۔ میں آج کا کام آپ کو دے رہا ہوں، ڈائری دیکھ لیجئے۔ جی بیٹا، اس وقت ڈائری آپ کے سامنے ہے۔ ڈائری ہے سوال نمبر 3 تا سوال نمبر 5۔ مشق مکمل کریں، یعنی سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 5 اجزاء میں سے آپ نے جیم، دال اور ہے 3، 4 اور 5 کے جوابات جو میں نے ابھی ویڈیو کے دوران آپ کو حل کروائے ہیں، یہ آپ کوشش کریں گے بالکل اسی طرز پر لکھنے کی، اور جس طرح میں نے آپ کو ہدایات دی تھیں ان کے مطابق لکھیں گے، اور نہ صرف لکھیں گے بلکہ اپنے بڑوں میں سے کسی کو چیک کروا کے پھر فہرست میں بھی اس کا اندراج ضرور کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔